السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ پھر میرے پاس فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا، اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا کہ عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان، کنگھی، بال دفن کرا دیے۔ راوی کا مختصر تعارف۔ آپ یعنی حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق تیمی قرشی مکی ہیں، لقب ام المؤمنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی اور ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر سب سے افضل ہیں۔ دونوں میں کون افضل ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ آپ سے مرویات کی تعداد 2210 ہے۔ سن 57 ہجری میں وفات ہوئی رضی اللہ عنہا۔ فوائد۔ اس واقعے سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، یعنی جادو کا وجود ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جبکہ بہت سے گمراہ فرقے جادو کے منکر ہیں۔ نمبر 3، جادو یا دیگر شعبدہ بازیوں سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، کنگھی اور کنگھی کیے ہوئے بالوں میں جادو کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جہاں پر جادو کی گئی چیزیں چھپائی جاتی ہیں، عام طور سے وہاں کا ماحول دیگر جگہوں سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 6، کسی مصلحت کو کسی بڑی مفسدت کے ڈر سے چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 7، جادو کی گئی چیزوں کو دفن کر دیا جائے گا۔ نمبر 9، اپنی پریشانیوں کو اپنوں سے بتانا چاہیے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جادو ٹونا جیسی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔